وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ ہماری جو بات پہلے چل رہی تھی کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے کہا آپ میری نعمتوں کو یاد کرو اور میرے عہد کو پورا کرو، اور جتنے بھی ان سے عہد کیے گئے تھے اور انہوں نے عہدوں کو توڑ دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اوفوا بعہدی اوفی بعہدکم، تم میرا عہد پورا کرو میں تمہارا عہد پورا کروں گا، وَإِيَّیَّ فَارْہَبُونِ۔ اسی طرح ہم سے بھی اللہ تعالیٰ نے عہد لیا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم و اموالہم، اللہ رب العزت نے انسانوں سے ہم سے ان اللہ اشتری من المؤمنین، مومنین سے اللہ تعالیٰ نے سودا کیا ہے، خرید و فروخت کی ہے، انفسہم و اموالہم، اگر وہ اپنی نفس اور اپنے مال جو ہے میری راہ میں خرچ کریں گے، میری مرضی کے مطابق خرچ کریں گے، میرے حکموں کے مطابق چلیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اور وہ ان کو جنت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ جنت ایسے نہیں مل جانی، اس کے اوپر مال بھی خرچ کرنا پڑے گا، جان بھی خرچ کرنی پڑے گی، اور تکلیف بھی برداشت کرنی پڑے گی۔ اور جو ایمان جو ہوتا ہے اس کی کسوٹی یہ ہوتی ہے، اس کی جو دنیا ہوتی ہے نا، اس کا میدان دنیا ہے، اور اس کے لیے تقوی چاہیے ہوتا ہے۔ تقوی کے لیے یہ اتنا تقوی کہ کتنا تقوی، جس طرح کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، آگے سے کیا ہے؟ دریا ہے، اور پیچھے کیا ہے؟ ان کی فوج ہے، اور انہوں نے کہا یا انا لمدرکون، ہم تو قابو آ گئے، ہم تو مارے گئے۔ تو تقوی کیا ہے؟ توکل کدھر ہے؟ توکل انہوں نے کہا نہ، ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پھاڑ دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب غار ثور میں تو کیا ہوا؟ وہ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر مجھے دیکھ لیں گے تو کیا ہوگا؟ ابھی تو یہ ایسے ہی دیکھیں گے تو یہ تو ہم تو پکڑے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ انہیں اپنے پاؤں کی طرف دیکھنے ہی نہیں دے گا۔ اتنی ہے اللہ تعالیٰ، وہ اللہ تعالیٰ یعنی معمولی سی بات سے ہمیں سمجھ نہیں آتی، اس سے اس کے توکل 100% ہونا چاہیے، پورے کا پورا تقوی کس طرح؟ یعنی آدمی کسی والد سے، والدہ سے، بھائیوں سے، بہنوں سے، اور جو عزیز رشتہ داروں سے ان پر بھی اتنا توکل نہ کرے، سارے کا سارا تقوی کس کے ساتھ ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مخرج، پھر میں مخرج نکالوں گا، ایسا نکالوں گا جہاں اسباب نہیں ہوں گے۔ اور انہوں نے ان عہد کیا، اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہا ہے میرا عہد پورا کرو میں تمہارا کروں گا، وَإِيَّیَّ فَارْہَبُونَ، اور مجھ سے ڈرو۔ کتنا ڈرو؟ اتنا ڈرو، فارہبون یعنی بہت کانپنے والا ڈرو، مطلب ہر وقت تمہارے خوف اللہ تعالیٰ کا آ رہا ہو کہ ہم نے کوئی کام بھی کیا تو ہمیں اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ جب بھی ہم نماز پڑھتے ہیں ہم اللہ سے ملاقات کرتے ہیں، ملاقات کرنے کے لیے اس طرح ہونا ہے کہ جس طرح ہم نے قیامت والے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے نا، اسی طرح ہم کھڑے ہوں گے، اسی حساب سے کھڑے ہوں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ قابل قبول ہوگی۔ آگے ان کی بات پھر آ رہی ہے، اللہ کہہ رہے ہیں وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، یعنی ان سے یہ خطاب ہے نا، آمنوا ایمان لاؤ، بما انزلت جو میں نے اتارا ہے، مصدقا لما معکم جو تمہارے پاس تورات اور انجیل ہے اس کی تصدیق کرنے والا ہے، قرآن پاک ان کی باتیں بتانے والا ہے، ولا تکونوا اول کافر بھی، اور نہ تم ہو پہلے کافروں میں سے، اولا پہلے کافر بھی اس کے ساتھ، یعنی قرآن پاک کے ساتھ تم یعنی کو انکار کرنے والے نہ ہو۔ ولا آپ کو مل گیا ہوا ہے نا، ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور نہ تم خریدو عوض کے بے آیتی میری آیتوں کے بدلے ثمنا قیمت قلیلاً تھوڑی، وَإِيَّیَّ فَاتَّقُونِ اور مجھ ہی سے ڈرو، مجھ ہی سے ڈرو۔ پوری کی پوری دنیا انسان کے پاس ہو تو وہ اللہ کے ہاں اس کی قیمت کوئی نہیں ہے۔ ایک بکری کا بچہ ہے نا مویا ہوا، نہ صحابہ بازار میں جا رہے تو انہوں نے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ اس کو کون خریدے گا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس کو کون خریدے گا، یہ تو بکری کا بچہ مویا ہوا ہے اور مطلب یہ کسی کام کا نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دنیا کی قیمت صرف یہی ہے۔ اور وہ کیا کرتے تھے، ان کے جو کسٹمر تھے، جو ان کے یعنی مقتدی تھے، پیشوا تھے، جو ان کے رہبر رہنما تھے، وہ قرآن پاک کی طرف نہیں آنے دے رہے تھے، اس لیے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانیں گے. اگر ہم نے کہا یہ جھوٹا رسول ہے، یہ کتاب اللہ نہیں ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ اگر ہم نے مان لیا، ان کی کتاب بھی تصدیق کر رہی ہے، سارا کچھ ہو رہا ہے، تو اگر وہ مان لیا تو وہ ہمیں چھوڑ دیں گے، ہماری جو چودراہٹ ہے وہ ساری ختم ہو جائے گی. ایک مولوی صاحب ہے مسجد میں، تو وہ کہتے ہیں جی فلاں مولوی صاحب اچھا ہے، وہ بہتر عالم ہے، تو لوگ اس کی طرف جائیں گے، اس کی بات مانیں گے. ایک عام مثال ہے. تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وہ تصدیق کریں گے، اور ان کی کتابوں میں بھی ہیں، سارا کچھ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ ساری چیزیں دی ہیں. میں تھوڑی سی جو ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انعامات دیے تھے نا، وہ آیات پڑھنے والا ہوں. وہ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، ولم یلبسوا ایمانہم، اور ان کے ایمان میں انہیں تلبیس نہیں کی. آگے تلبیس کی بھی وہی بات آ جائے گی. بالظلم، ظلم کے ساتھ. ظلم ہوتا ہے کہ آگے پیچھے کرنا نا، خلط ملط کرنا، تلبیس کرنا ہے. ایمان لائے تو وہ پورے کا پورا، دل میں شک ہے تو پورا ایمان تو نہیں نا، کسی کام کا نہیں ہے. کہا الذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لائے، ولم یلبسوا ایمانہم، اور ان کے ایمان میں تلبیس نہیں ہے، بالظلم، ظلم کے ساتھ. یعنی آدمی لوگوں کا قتل و غارت کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، بددیانتی کرتا ہے، بدعہدی کرتا ہے، عہدوں کو توڑتا ہے، گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، اور پڑوسیوں کے ساتھ سلوک نہیں کرتا، اس کی معاشرت خراب ہے، معیشت خراب ہے. نماز پڑھے کا کیا فائدہ؟ زبانی کا کلامی ایمان کیا ہے؟ ایمان تو پورا کا 100% ہونا چاہیے نا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے بھلے اسلام میں داخل ہو. وہ اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جن کے ایمان میں الباس نہیں ہے، تلبیس یا ابلیس بھی کہتے ہیں نا، یہ کپڑا ہے ہمارے جسم کو اس نے چھپایا ہوا ہے، جب کھلا ہوگا تو اس میں اور چیزیں بھی ہمیں تو نہیں پتہ ہوگا نا، یہ لبس ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جس میں لبس نہیں ہے، پورے کا پورا میرے وہ ایمان ہے، وہ امن میں بھی ہوں گے. وہم مہتدون، اصلی مومن وہ ہیں. پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ رہے ہیں وَتِلْكَ حُجَّتُنَا، یہ ہماری حجت ہے. آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے دیا ہے. نَرْفَعُ دَرَجَاتًا مَن نَشَاءُ، ہم ان کے درجات بلند کرتے ہیں. اِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ یہ بات کر رہے ہیں وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا هَدَيْنَا، ہم نے اسحاق کو مطلب مرتبہ دیا، یعقوب کو دیا، وَكُلًّا هَدَيْنَا، ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی. وَنُوحًا هَدَيْنَا، نوح کو ہدایت دی، من قبل، اس سے پہلے، وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، ان کی ذریت کو، یعنی اولاد کی اولاد، اولاد کی اولاد، ذریت اولاد کی اولاد، آگے ہوتی ہے آخر تک. ٹھیک ہے نا. پھر کیا ہوا؟ وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. ان کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بادشاہت بھی دی تھی، ان کی بادشاہت بھی تھی. اور اسی طرح وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ کو آدمی اپنے آپ سے کہے نا یار قرآن پاک سے پڑھ کے پھر تسلی دل کو بڑی ٹکا کی ہوتی ہے نا. اب یہ اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں، اس میں شک والی بات نہیں ہوتی نا. جو مولوی صاحب بیٹھے ہوئے اپنے پاس سے باتیں تو بتا رہے ہیں، لیکن قرآن پاک کی جب بات ہے، یعنی قرآن ایک بات قرآن پاک ایک دوسری جگہ پہ لازماً کر رہا ہے تو اس کی تفسیر خود کرتا ہے. وہ ہم ڈھونڈ کوشش کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، وہ ہمیں مل جاتی ہے. پھر آگے کہنا، آگے 2-3 میں اور بتا دیتا ہوں. وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ، یہ صحیح صالحین لوگ تھے. ٹھیک ہے. وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، انہیں باپ دادوں میں، ان کو ذریت میں، ان کے بھائیوں میں سے، وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، ان کو چنا تھا، وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، ان کو ہدایت دی تھی. ٹھیک ہے. اور ان کو ہم نے کیا دی تھا؟ حکم اور نبوت دی تھی. فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا كَافِرِينَ. اولئک الذین ھدی اللہ، یہ لوگ ہیں اصلی ہدایت والے. فَبِہُدَاهُ مُقْتَدِی، اور وہ اپنی ہدایت میں جو اللہ تعالیٰ نے انسٹرکشن بھیجی ہوتی ہے، قرآن پاک بھیجے، ہدایت بھیجی، اس کے اوپر عمل کرتے ہیں. ٹھیک ہے. آگے وہ جو بات آ رہی ہے، چلے وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، وہ ایمان لاتے ہیں مصدقا لما معکم، تصدیق کرنے والی جو تمہارے ساتھ ہے. وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ کافر، نہ تم ہو پہلے کافروں میں سے. وَلَا تَشْتَرُوا بِآیَاتِی ثَمَنًا قَلِیلًا، نہ خریدو، نہ عوض لو بِآیَاتِی، میری آیتوں کے بدلے ثَمَنًا قَلِیلًا، تھوڑی قیمت. اگر قرآن اللہ کے بات کو نہیں مانتے، قرآن پاک کو نہیں مانتے، یہود اور نصارہ کی بات ہو رہی ہے. اگر ہم بھی نہیں مانیں اس جگہ پہ، اگر ہم بھی کہیں ہم زبان سے مان لیں، عمل نہ مانیں، تو کچھ بھی نہیں، زیرو پہ ہیں، کچھ بھی نہیں ہے. وَإِيَّ فَاتَّقُونَ. آگے پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ. وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور تم حق کو چھپاتے ہو. کاتم یکتم ہوتا ہے چھپانا. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، علم ہونے کے باوجود، جب علم آ جاتا ہے، علم آنے کے باوجود پھر آدمی یہ چھپاتا ہے، پھر جھوٹ بولتا ہے، پھر بات دیانتی کرتا ہے، پھر عہد سے پامالی کرتا ہے، تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے.
یہ دیکھ رہے جتنے بھی ظلم ہوتا ہے وہ بندہ بظاہر دنیا میں یہ ہوتا ہے بھئی فلانے کے فلانے ساتھ ظلم کیا، ایک آدمی کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے یا اس کا دغا وہ 2-4 لاکھ مار لیتا ہے یا بلاڈ مار لیتا ہے مثال کے طور پر، بظاہر ہم کیا کہیں گے جی میرے ساتھ ظلم ہوگا، روئے گا، عدالت میں جائے گا، حقیقت میں جس نے لیا ہے اس نے اپنے ساتھ ظلم کیا ہے، پورا مکمل جب یقین ہوگا اس کو اس جانے کا فکر نہیں ہوتی، کبھی بھی نہیں ہوگی، پورا 100% ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان ہے، وَإِن تَتَّقُوا یجعل لکم فرقان، میں تم کو الگ الگ کر کے دکھا دوں گا، یہ حق ہے یہ سچ ہے، پھر آدمی دیکھے گا، دوسرے کو بے شک بتا نہ سکے، اس کو نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں۔ اچھا وَتَكْتُمُ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تمہیں پتہ ہے۔ اچھا یہ یہود کی بات ایک اور آیت آ گئی، یہ دیکھیں ہم طور پہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا بھئی ان کی نماز تھی کہ نہیں، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، نماز پڑھو، کن کو کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، کن کی بات بتا رہے ہیں، یہود کی بتا رہے ہیں نا، اور ان کی وَآتُوا الزَّکَاةَ، زکوٰۃ دو، وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ، اور رکوع کرو، رکوع کرنے بعد جماعت نماز فزیکل پڑھنی ہے، فزیکل اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، نماز اللہ تعالیٰ سے ملاقات تم نے کرنی ہے، اس سے دعائیں گزارشات کرنی ہے، اور انہوں نے نماز کو بلا دیا، نماز کا سسٹم انہوں نے ختم کر دیا، بلکہ سجدے کا تو ٹوٹلی ختم کر دیا، جب وہ دعا کرتے ہیں وہ اور طریقے سے کرتے ہیں۔ اور اسی طرح بس میں تھوڑی سی پھر اس طرح بات لمبی ہو جائے گی، اسی طرح میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے ان کے لیے انزلنا التوراۃ فیہا ھدی، اللہ تعالیٰ نے تورات بھی دی ان کو اور ہدایت اس میں دی، اور ان کا کیا ہوا، کیا نور ہدی الذین اسلموا وہادوا والربانیون والاحبار، اور ان کے مولوی پیشوا مقتدا ان کو رہبانی کہتے ہیں، اور ہدایت یافتہ علماء ان کے بما استحفظوا من کتاب اللہ وکانوا شہداء، اور وہ ان کو حفاظت کی انہوں نے، فلا تخشوا الناس، لوگوں سے ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا وہ لوگوں سے نہ ڈرو، واخشونی، اور مجھ ہی سے ڈرو، ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، یہ بار بار اللہ کہہ رہے ہیں، یہ سورۃ مائدہ میں آ رہا ہے، دوسری کتابوں میں آ رہا ہے۔ دوسرا یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ ان کو نماز کا کہا، نماز تم نے پڑھنی ہے اور تم نے زکوٰۃ دینی ہے، وارکعوا مع الراکعین، اور اسی طرح یعنی آج ہم روزانہ کی بنیاد پہ ہم روزانہ 5 وقت اور ہر رکعت میں اللہ تعالیٰ سے یہ کمٹمنٹ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ بات ہے ہمارے، یہ بات ہے ہماری، یہ بات ہے، تو اس کے اوپر اگر ہم کمٹمنٹ کریں گے، پورا کریں گے، کل کو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں خود کھڑا کریں گے اپنے سامنے، بھائی جو باتیں تم نے روزانہ میرے ساتھ کمٹمنٹ کرتے تھے، جو وعدے کرتے تھے، وہ تم نے توڑے ہیں کہ نہیں توڑے؟ اگر پورے کمٹمنٹ پوری ہوگی تو وہ فرشتوں سے بھی اللہ تعالیٰ اوپر درجات دیں گے، اور ان کو بھی کہا بھی اگر تم میری بات مانتے اور تم اوپر سے بھی کھاتے اور نیچے سے بھی کھاتے۔ بارک اللہ علی ولکم ولسائر المسلمین۔ یہ بس تھوڑا 2 آیتیں پڑھ لیں، 2 بس۔ وآمنوا سے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وآمنوا بما انزلت وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تکونوا، نون ساکن ہے اور آگے آ گیا ہے حمزہ، تو یہ اس کے اوپر مد ہے، ولا تکونوا اول کافرن، کافرن تھا نا، رادو زیر رن، تو آگے با جب آ رہی ہو تو پھر وہ راجو اس کے ساتھ مدغم ہو یا نون گر جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، ایک دفعہ بات بتائیں گے، 2 دفعہ پھر آٹومیٹکلی خود ہی یاد ہو جائے گا نا، اس لیے بار بار بات بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ کافرن جب بھی تنوین آیا، نون 2 تنوین والا آئے گا، اگر با آ رہی ہے، واؤ آ رہا ہے یا اور وہ آگے سے ساتھ اس کا مل جاتا ہے، جس طرح میم بھی اگر آ جائے تو وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي
بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. سیدھا پڑھیں گے تو پھر کہیں گے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. بارک اللہ لی